السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک خونی بلّہ کی پراسرار کہانی سناتا ہوں۔ مکران کا بادشاہ پریشان تھا کہ اس کے اپنے دارالخلافہ میں بچوں کا خون پینے والا بھیانک انسان کہاں سے آ گیا، اور آج اس نے ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا ہے۔ لوگوں سے صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ یہ کوئی بلّہ جیسا انسان ہے جو بچوں کا خون پیتا ہے۔ یہ آدھی رات کے وقت شہر میں ایک غریب آدمی کے گھر گھس گیا، جہاں اس کی معصوم بچی اپنے باپ کے ساتھ سو رہی تھی۔ جو ہی اس خونی بلّہ نے بچی کی شہرک پر خون پینے کے لیے اپنے دانت رکھے، بچی کی چیخ سے اس کا باپ بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنی بچی کو بچانے کے لیے اس بلّہ پر حملہ کر دیا، لیکن بلّہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس دوران میں ماں بچی کو لے کر مکان سے شور مچاتی ہوئی باہر نکلی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن جب سب مکان میں داخل ہوئے تو وہاں صرف آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ خوفناک بلا نما انسان غائب تھا۔ آدمی کی لاش بادشاہ کے دربار میں پڑی ہوئی تھی۔ دربار میں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ ایک شخص نے مرنے والے آدمی کی بچی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور بچی زار و قطار رو رہی تھی۔ بادشاہ لوگوں کو تسلی دے رہا تھا۔ اس نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، مت رو بیٹی، ہم قسم کھاتے ہیں بچوں کا خون پینے والی اس بلّہ کو تلاش کر کے اس سے تمہارے باپ کا انتقام لیں گے۔ بادشاہ رعایا کا باپ ہوتا ہے۔ اگر رعایا بادشاہ پر جان فدا کرتی ہے تو بادشاہ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ہر دکھ درد میں شریک ہو۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس بلّہ کو تلاش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم سے تمام سپاہیوں نے بلّہ کی تلاش میں شہر کا کونا کونا چھان ڈالا، لیکن بلّہ کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بلّہ کی تلاش جاری رکھی جائے۔ مکران کے تاریخی اور قدیم قبرستان میں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ قبرستان کے پرہول سناٹے میں جینگروں کی آواز کے ساتھ کہیں کہیں سانپوں کی سیٹیوں اور سرسراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس قبرستان کی ایک بوسیدہ قبر حرکت میں آئی۔ یہ قبر قدرے ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی اور ایک سمت میں ایک گڑھا سا باقی رہ گیا تھا۔ اس گڑھے سے ایک سر ابھر کر باہر آیا۔ یہ عجیب قسم کا انسانی سر تھا جس کی دونوں آنکھوں میں گڑھے رہ گئے تھے۔ آنکھیں غائب تھی، اسی طرح ناک کا گوشت بھی گل سڑ گیا تھا اور اس کی جگہ ہڈی نظر آتی تھی۔ ایک طرف کے جبڑے کا گوشت لٹک جانے کی وجہ سے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے جو بڑے بڑے کسی درندے کی طرح تھے۔ قبر سے نکلے اس سر نے اپنی بے نور آنکھوں سے باہر جھانک کر دیکھا۔ بادشاہ کے چند سپاہی ہاتھ میں مشعل لیے قبروں کے درمیان جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ جو ہی ایک سپاہی کی نظر اس بھیانک اور خوفناک چہرے پر پڑی، ڈر کے مارے چیخ کر بے ہوش ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کے ساتھی حقیقت جاننے کے لیے وہاں پہنچتے، وہ خوفناک سر دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا۔ سپاہی اپنے بے ہوش ساتھی کو لے کر محل لے آئے۔ اس نے ہوش میں آ کر بتایا، اس نے پرانے تاریخی قبرستان میں ایک قبر سے انسانی شکل کی بلّہ کو نکلتے دیکھا تھا۔ بادشاہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے وزیر جابر شاہی نجومی اور دیگر امراء کو قبرستان بھیجا تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے۔ بے ہوش ہونے والے سپاہی کی نشاندہی پر قبر کی کھدائی کروائی گئی۔ قبر کے اندر ایک انسانی ڈھانچہ نظر آیا۔ ڈھانچے کے گلے سے ایک کالا ناگ لپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ محل میں آ کر نجومی نے اپنا حساب لگایا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ایک بدروح جو کسی خبیث انسان کی ہے، وہ قبرستان میں ایک مردے کے ڈھانچہ میں داخل ہو کر باہر نکلتی ہے اور انسانی خون پی کر واپس قبر میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ روح کالا ناگ کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ کالا ناگ کافی دن پہلے مر چکا ہے، لیکن بدروح نے اس کے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سام کو ہلاک کر کے ڈھانچے کو جلا دیا جائے تاکہ اس بلا سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ بادشاہ نے غور سے نجومی کی باتوں کو سنا اور حکم صادر کر دیا کہ قبر کے سام کو تیروں سے چھلنی چھلنی کر دیا جائے اور ڈھانچے کو آگ لگا دی جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق قبر کو دوبارہ کھولا گیا اور بادشاہ کے سپاہیوں نے تیروں کی بارش کر کے کالے ناگ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر سپاہیوں نے تیل ڈال کر ڈھانچے کو آگ لگا دی اور ڈھانچہ جل کر راکھ ہو گیا۔ بادشاہ کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی۔ جابر بڑا نمک حرام اور غدار قسم کا وزیر تھا۔
اس کی خواہش تھی کہ بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو اور بادشاہ کو قتل کر کے خود تاج و تخت پر قبضہ کریں، لیکن دربار میں چند وفادار عہدیداروں کی موجودگی میں اسے کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں دن رات دعائیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی سن لی اور ایک دن بادشاہ کے تخت و تاج کی وراثت شہزادی نے جنم لیا۔ وزیر جابر کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت تھی۔ ایک روز قبل جابر وزیر کے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ جابر وزیر اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے سامنے شاہی نجومی سر جھکائے کھڑا تھا۔ جابر وزیر نے کہا، بادشاہ تمہیں شہزادی کا زائچہ بنانے کے لیے بلائے گا۔ تم بادشاہ کی بیٹی کو بادشاہ ملکہ سلطنت اور ملک کے لیے منحوس قرار دینا اور اس کے فوری قتل کا مشورہ دینا۔ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، تمہارا گھر سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ نجومی نے جواب دیا، جناب عرصہ دراز کے بعد تو بادشاہ سلامت کو تخت و تاج کی وراثت ملی ہے، پھر بھلا کیسے نمک حرامی کر سکتا ہوں؟ میرے باپ دادا نے اس خاندان کی خدمت کی ہے، برسوں ان کا نمک کھایا ہے۔ مجھے سونے چاندی کی لالچ نہ دے، کوئی مال دولت قبر میں ساتھ نہیں لے جائے گا۔ یہ کہہ کر نجومی وزیر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ نجومی کے اس طرح جواب دینے سے وزیر تلملا کر رہ گیا۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور کمرے میں اب اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اچانک کمرے میں سرگوشی کی آواز ابھری، تیری مشکل کا حل ہے میرے پاس۔ وزیر نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ وزیر نے سوال کیا، تم کون ہو؟ سامنے آؤ۔ آواز آئی، میں جسم نہیں روح ہوں، جب تک مجھے کوئی جسم نہ مل جائے تمہارے سامنے نہیں آ سکتا۔ تم مجھے جسم مہیا کر دو، میں تمہیں تخت و تاج کا مالک بنا دوں گا۔ مکار وزیر کے ذہن میں فوراً ایک ترکیب آئی۔ وہ فوراً نجومی کو بلانے دوسرے کمرے میں گیا اور بولا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے بادشاہ کی بیٹی کے لیے تم سے جو کچھ کہا اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ آؤ میرے کمرے میں، چلو میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے زائچہ بنوانا چاہتا ہوں۔ نجومی وزیر کی عیاری کو نہ سمجھ سکا اور وزیر کے کمرے میں چلا گیا۔ وزیر نے بڑی ہوشیاری سے مشروب میں زہر ملا دیا اور نجومی کو پینے کے لیے دیا۔ نجومی مشروب پی کر تڑپنے لگا اور دم توڑ گیا۔ مکار وزیر جابر نے دیواروں کی طرف دیکھتے سرگوشی سے کہا، میرے دوست، میں نے تمہارے لیے ایک جسم مہیا کر دیا ہے، اب تم اس میں اپنی روح داخل کر کے سامنے آ جاؤ۔